السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ موت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم ان غلطیوں کی درستگی کر لیں، ان کی تصحیح کر لیں، ان کو ٹھیک کر لیں، کہ کوئی ہمیں ریگریٹ نہ ہو۔ بے پرواہی اور شیلو تھنکنگ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن ہر چھوٹی بڑی چیز پہ غور فکر کرتا ہے، وہ تھاٹ فل بندہ ہوتا ہے، وہ غور و فکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ایک امپورٹنٹ پارٹ آف سوسائٹی ہوں، اور میری ہر جیسچر سے، میری لک سے، میری ایکسپریشن سے، میرے الفاظ سے بہت فرق پڑتا ہے پوری سوسائٹی کو۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک انڈیویجول ہوں، میں ایک اینٹ ہوں، بس اپنی میں نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور جس کنویں کے بیچ میں رہ رہا ہوں بس وہی دنیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر یہ بلڈنگ نامکمل ہے، اور اس کے ہونے سے باقی چیزوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جہاں ہم رمضان کے بیچ میں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں اور نیکیوں کی سوچیں ہمارے دماغوں میں آ رہی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے اور ہم بڑھ بڑھ کر خیر کے کام کر رہے ہیں، وہاں پر تھوڑی سی ایک سوچ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں نے غلطیاں کر رہی ہوں اور کنٹینیوسلی وہ مجھ سے ہو رہی ہیں، ان کو بھی مجھ سے میری جان چھڑاؤ ان سے۔ اور ان میں عورتوں کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے میری پیاری بہنوں، وہ بے پردگی کا ہے، وہ اپنی مرضی کا لباس پہننے کا ہے، کہ ان کو یہ ہے کہ نو بڈی شوڈ ڈکٹیٹ می what I should wear. Nobody should tell me. This is my choice and I am going to do whatever I like. تو میری پیاری بہنوں، جیسے آپ کسی ملک میں آتے ہیں نا، تو اس ملک کے رولز کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتی کہ میں کینیڈا میں آ گئی ہوں، اب گاڑی میں اپنی مرضی سے چلاؤں گی، کوئی مجھے روکے ٹوکے نہ، میں لال بتی پہ گزر جاؤں تو کوئی مجھے ٹکٹ نہ دے، اور میں اس کو ریسپیکٹ کروں لا کو یا نہ کروں، بس مجھے اس ملک کی نیشنلٹی ملنی چاہیے اور مجھے عزت بھی ملنی چاہیے اور مجھے ساری سہولتیں بھی ملنی چاہیے اور مجھ پہ کوئی پینلٹی بھی نہ لگے۔ ایسے ہو سکتے میری پیاری بہنوں؟ سوچیں نا آپ، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے دنیا میں جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں نا، ان کے اوپر غور فکر کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں رہ کر اس کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بغیر اگر فالو جو نہیں کرتا تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ پڑتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنز جو ہیں عام ہے، تو پھر ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں وہ اتنے بندوں کو اڑا جاتے ہیں، معصوم سٹیزنز کی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، وہ رولز کو فالو نہیں کر رہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ایک وحشت ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے نا، اور مطلب پورے معاشرے کو وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ رولز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اب میری پیاری بہنوں، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہم نے کہا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی میرا معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ کہہ دیں گے تو میں اس کو مان لوں گی، دیٹس اٹ، ڈن، یہ ڈن ڈیل ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی گائیڈنس آئے گی، جو بھی مجھے ایک رول ماڈل کے طور پہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے،
میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گی، اڈاپٹ کروں گی اور اس چیز کو مانوں گی۔ اب آپ نے یہ کہہ کر آپ ایک ملک میں انٹر ہو گئے ہیں، اب اس ملک کے رولز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ خدا نخواستہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وحشت ہوئے گی، خوف ہوگا، بے چینی پھیلے گی اور خرابیاں ہوں گی، بالکل جیسے ایک ملک کے لیے، دنیا کے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حرمت کے رشتے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا چچا، اس کے رضائی رشتہ دار، یہ سب اس کی پروٹیکشن والے رشتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں ہیں اور عورت اکیلی بھی ہے تو اس کو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی یا میری طرف کوئی خراب نظر سے دیکھے گا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ لیکن guess what? There is something else that is going on which is so disturbing. بہت زیادہ دل کو تکلیف دیتی ہے یہ بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک غیر مسلم نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان عورت کی کیا شان ہے، تم مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں کتنی محفوظ ہوتی ہو، اور ہم اپنے ہی گھروں میں بے عزت ہو کے رہ جاتی ہیں کہ جب کوئی شراب پی کر آتا ہے ہمارے گھر کا آدمی تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے اس کی بہو ہے، اس کی بیٹی ہے، کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی اور وہ اس کے ساتھ برا سلوک کر دیتا ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور تم مسلمان عورتیں کتنی محفوظ ہو۔ لیکن یقین جانے کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں اپنے حرمت والے رشتوں سے محفوظ نہیں رہ گئیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوچیں ذرا، غور فرمائیں۔ یعنی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ایکشن سے معاشرے پہ کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا، یہ میری زندگی ہے، میرے فیصلے ہیں، میرا فیشن ہے، میری لپسٹک ہے، میری آئیز کا میک اپ ہے، میرے کپڑوں کی تراش خراش ہے، میرا جسم آگے سے نظر آئے، پیچھے سے نظر آئے، میری گردن، میرا گلا، میرا سینہ سب نظر آئے، یہ میری جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو مرضی دکھاؤں، جس کو مرضی نہ دکھاؤں۔ تو پھر یہ جان لیں کہ آپ کے ایک اس طرح کے کپڑے پہننے سے بہت سارے آدمیوں کے دل میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ سمجھتی ہیں ہیجان کیا ہوتا ہے؟ ایک شدید خواہش، پاگلوں جیسی کہ، اور وہ عورت جو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے وہ شیطان کے جند میں سے ہوتی ہے، شیطان کے لشکر میں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں پر جو مائل کرنے والیاں ہوں، غیر مردوں کو اٹریکٹ کرنے والیاں ہوں، چاہے وہ اپنی خوشبو کے ذریعے سے اٹریکٹ کر رہی ہوں، اپنے میک اپ سے اٹریکٹ کر رہی ہوں، اپنے کپڑوں کی تراش خراش کی وجہ سے اٹریکٹ کر رہی ہوں، اپنے جیسچرز کی وجہ سے اٹریکٹ کر رہی ہوں، ان کے اوپر لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا، تو کیوں ہم اس طرح کے کام کریں؟ اب جب یہ عورتیں اس طرح کے کپڑے، میں نہیں کہتی کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، سب نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ جب ایک عورت یہ ایسا کام کرتی ہے اور ایک آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہے، یعنی وہ اپنی بیوی، جو اس کی بیوی ہے، معمولی تراش خراش کی، معمولی اس کا فگر ہے، معمولی اس کی شکل ہے، اب وہ جب ایسی عورت کو دیکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ کون سی جگہ ہے آپ کے واٹس ایپ کی تو آپ کی پروفائل پکچرز ایسی لگی ہوئی ہیں کہ عورتیں دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں، تو آدمی کیوں نہیں ہوئیں گے؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں نا، آج سارے لوگ اپنی پروفائل پکچرز کو دیکھیں، آپ نے جو ایکشن مارے ہوئے ہیں اور جو جس طرح کی لک ہے وہ ایسی ہے کہ دوسرا انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، وہ اس تصویر کو بڑا کر کے دیکھے گا، اس کو قریب سے دیکھے گا، اور اس کے دل میں ہیجان پیدا ہوگا کہ میری بیوی تو اتنی پیاری نہیں جتنی یہ نہیں پتا کہ انہوں نے فوٹو شاپ کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہے گا، لیکن وہ ضرور آئیڈیلائز کرے گا کہ یہ عورت زیادہ میری بیوی سے پیاری لگ رہی ہے۔ اب اس کے دل میں جو ہیجان پیدا ہوگا تو وہ عورتوں تک تو نہیں پہنچ سکتا، ان عورتوں کو تو اپنے ہاتھ میں نہیں لا سکتا۔ پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے، یعنی اس ایسی جگہ پہ وہ یہ کام کرنے لگ جاتا ہے خدا نخواستہ جہاں پر حق نہیں بنتا، جہاں پر ناحق اور بہت بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی وجہ کون بنا؟ اس زیادتی کی وجہ کون بنا؟ عورتیں،
جو اپنے بالوں کی سٹائل سے، اپنے لپسٹک سے، اپنے فیشن سے، اپنے لکس سے دوسروں کو مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں، میں کہتی ہوں اگر کسی کو کہ یہ تصویر کیوں لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو ٹیلی فون صرف ہماری بہنوں کے پاس ہی یہ نمبر ہے. اور یہ ایکسکیوز می، کوئی بھی آپ کا بہنوئی بھی آپ کو اس حالت میں دیکھے تو غلط بات ہے کہ اس کو اپنی بیوی نہ اچھی لگے اور وہ کہے میری سالی زیادہ خوبصورت ہے میری بیوی سے. یہ ڈسٹربنس جو پیدا ہوئی ہے نا کہ کوئی آدمی اپنے رشتے پر تسلی نہیں رکھ رہا اور اس کو اپنی بیوی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اس لیے کہ دیر آر سو مینی ادر ویمن ہو آر اویلیبل. یقین کریں اچھے گھروں کے سب لوگ یہ کام ایسے کرنے لگے جیسے ایک نارمل روٹین کام ہے، اور کوئی بھی اس چیز پر غور نہیں کر رہا کہ میرے چہرے کی نمائش سے یا میرے جسم کی نمائش سے کہیں پر کوئی ڈسٹربنس پھیل رہی ہے. یہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے پوری ایک لہر پھیل جاتی ہے. ایک لڑکی یہ کام کرے گی تو اس کی سہیلی کہے گی میں بھی لگاتی ہوں کہ وہ اتنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے. ایک دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، میری طرف غور فکر کریں. تو یہ سجی سجائی عورتیں جو آدمیوں کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں وہ اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کا سبب بن جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا. اور یہ دیکھ لیں کہ چونکہ عورتیں گھروں سے باہر نکل چکی ہیں، اب انہوں نے جاب بھی کرنی ہے، انہوں نے باہر بھی اپنے باس کو بھی خوش رکھنا ہے کہ بھئی اب وہ یہ کہہ رہے اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، تم نے اس طرح کے بال بنانے، اس طرح کی خوشبو لگا کے آنی ہے، اور وہ باہر ہے اور وہ اپنا کام کری. شاید اس نے سمجھ لیا کہ میری روزی کمانے کے علاوہ تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. قناعت بھی چلی گئی، حجاب پردہ بھی غائب ہو گیا، شرم پردہ بھی چلا گیا، آدمی کی غیرت بھی گئی، مٹی میں مل گئی. کیونکہ اب آدمی اس کو بھیجے گا، اس حالت میں دیکھتا ہے کہ کس حالت میں عورت نکل رہی ہے، لیکن اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ روکے گا تو پھر روزی رکے گی. سب چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. اگر عورت نے نکلنا بھی تھا تو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنی خوبصورتی کو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کرتے ہوئے نکلنا تھا. لیکن عورت نکلی تو اپنی ساری چیزیں پیچھے، اپنی غیرت، اپنی عزت کو گھر کے اندر چھوڑ کے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اپنے جسم پر وہ کپڑے پہنے جس سے اس کا آگے کا جسم، پیچھے کا جسم دکھتا ہے. اور آدمیوں کی سوچوں کے اوپر یا ان کی آنکھوں کے اوپر آپ پردے ڈال سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ hey you don't dare think about me like that. Can you understand or can you what do you say guess کہ وہ دوسرا بندہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ آپ کے شوہر سے بھی زیادہ اس کے جذبات آپ کے لیے گرم ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں. Like how filthy is the feeling. کتنی گندی فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا میرے بارے میں اس طرح سوچے جبکہ یہ چیز تو میرے شوہر کے لیے فکسڈ ہے. تو یہ جو آج کل یہ ہو رہا ہے نا کہ بچوں کا، اب عورتیں گھر سے غائب ہے نا تو چلو جی شوہر کی ڈیوٹی ختم ہے، وہ گھر پر ہے، اور بیٹی کا ڈائپر کون چینج کر رہا ہے؟ بیٹی کا ڈائپر کون چینج کر رہا ہے؟ باپ یا بھائی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ اتنی شرم تو ہم نے رکھی ہوئی تھی نا حرمت کے رشتوں کے بیچ میں بھی، اب کیوں گڑبڑ آ رہی ہے؟ کیونکہ عورت اپنے گھر سے غائب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب بستروں کو، بچوں کے بستروں کو بھی جدا کر دو. جب بچے اس ایج میں آ جائیں جس وقت ان کو بلوغت آنے لگتی ہے تو ان کی بھی بستر چینج کر دو. یعنی ہم تو شرم پردہ کرتے ہیں کہ بچی کی شرمگاہ کوئی نہ دیکھے، ماں ہی دھلائے گی اس کو، ماں ہی نہلائے گی اس کو. آپ یقین کریں کہ ادھر ہم گئے تھے، ہمارا ویکنڈ سکول تھا اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی صومالین بچیاں تھیں، اور وہ جو وہ نہیں ہوتا سپلیش پیڈ کہ وہاں پر پانی کا فوارہ سا ہوتا ہے، تو وہاں پر بچوں نے نہانا بھی تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک اور جوڑا کپڑے کا لے کر آنا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ دونوں بچیاں، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں تھیں، آپ کو پتہ ہے ان کے فگر کیسے ہوتے ہیں جو افریکنز ہوتی ہیں، وہ ایسے کپڑے پہن کر آئیں
سوئمنگ سوٹ پہن کر آئیں کہ مجھے شرم آنے لگی، کیونکہ میرے 10 سال کے 9 سال کے اسٹوڈنٹس آس پاس تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کپڑے کس نے پہنائے تھے؟ ان کا باپ نے. وہ باپ گاڑی میں کھڑا ہوا تھا، وہ کپڑے پہنا کر اس نے بھیجے. یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ ماں کدھر ہے، اور ماں کیوں نہیں دیکھ رہی کہ میں تو اپنی بچی کو محبت کے ساتھ دیکھ رہی ہوں کہ ہائی کیوٹ، لیکن دوسرے آدمی اس وقت شیر، چیلے، کوے، ہر طرح کا جانور بنے ہوئے ہیں، وہ کس نظر سے اس بچی کو دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت آپ نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا کہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور ان کو جس نظر سے میں دیکھ رہی ہوں اسی نظر سے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے. پلیز اسٹاپ تھنکنگ لائک دیٹ. یہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، بہت خراب ہو گیا. اور بالکل حرمت والے رشتوں پر بھی اب آپ نے غور فکر کرنا ہے کہ یہ خرابی پھیلتی جا رہی ہے، کیونکہ میڈیا اور یہ فورمز جو ہیں وہ عام یہ چیز پھیلا رہے ہیں، اور جذبات جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے، انسان پاگل سا ہو جاتا ہے. تو اس خرابی کو روکنے کے لیے میری پیاری بہنوں، جب تک ہم نے یہ غور فکر نہ کیا، کوئی اللہ سے دعا ہی مانگ لیتے ہیں ہم سارے مل کے کہ یا رب العزت ہمیں یہ ہوش دے دے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دیں، اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہوں. I am responsible for my actions and my actions are creating disturbance. یہاں پر ہر عورت اب انسیکیور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ باہر 10 عورتیں میرے سے زیادہ سجی ہوئی موجود ہیں میرے شوہر کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا، میرے شوہر کا افیئر اس کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے. کیوں؟ آپ یہ چھوڑیں کہ باہر کی عورت کیا کری، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں دوسروں کے لیے. ہم سب نے یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ اگر میں تیار ہو کے جا رہی ہوں باہر، اور میں ایسی بن کے جا رہی ہوں، تو میں 10 عورتوں کے لیے فتنہ ہوں. ان کے گھر میں جا کے ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو نا عورت کتنی پیاری ہے، اور تمہیں تو اوڑھنا پہننا ہی کوئی نہیں آتا. مجھے اپنا دکھ تو بڑا نظر آتا ہے کہ میرا شوہر کسی جگہ پر خدا نخواستہ انوالوڈ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ میری وجہ سے کسی دوسری عورت کا شوہر بھی بے چین ہو چکا ہے. تو میری پیاری بہنوں، جہاں ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں نا اس وقت میں کہ اللہ میری زکوٰۃ کو قبول کر، میرے روزے کو قبول کر، میری نمازوں کو قبول کر، وہیں پر یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی پکڑ ہو جائے. مجھے ذاتی طور پر اپنی سوچ کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا راہ دکھا رہی ہوں. میں اپنی بیٹی کو دینی اسکول میں ڈال رہی ہوں، اسلامک تعلیم دینے کے لیے ویکینڈ اسکول میں لے کر جا رہی ہوں، لیکن میرا اپنا کیا حال ہے کہ میرے کپڑوں کے نیچے سے میرے انڈر گارمنٹس نظر آ رہے ہیں، اور میرے کپڑے ٹائٹ ہیں، اور میری پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ میری چلنے میں میرا گوشت ہلتا ہے، اور 10 بندے اس چیز کو دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور اپنے آپ کو پریزنٹیبل سمجھ رہی ہوں. کس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ہم؟ کس کے آگے ہم تھالی میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ جبکہ یہ خوبصورتی اور یہ تراش خراش یہ صرف میرے شوہر کے لیے تھی کہ وہ دیکھتا اور وہ انجوائے کرتا اور وہ میری تعریف کرتا. میں نے باہر کے 10,000 مردوں کو تو نہیں اپنی طرف راغب کرنا کہ میں فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں لگاؤں اور نامحرموں کے اپنے دیکھ کے کامنٹس اور خوش ہوں اور سارے لوگوں کو بتاؤں کہ واہ بھئی میری تو بڑی تعریف ہو رہی ہے. اللہ تو نہیں تعریف کرتا اس چیز پر، بے حیائی پر اور فحش پہ اللہ تو تعریف نہیں کرتا، اللہ خوش نہیں ہوتا. اور اگر ساری زمانہ بھی ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ نہ خوش ہو تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ میری پیاری بہنوں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ سب عورتوں کا کیا حصہ ہے. سب لوگ یہ سوچ لیں اور توبہ استغفار کر لیں. جہاں پر خیر کے کاموں کی توفیق مانگ رہے ہیں وہاں پر استغفار کریں. اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں اس ملک کے اندر داخل ہوئی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر، تو میں نے اس کے رولز کو فالو کرنا ہے تاکہ میرے معاشرے میں بے چینی نہ پھیلے اور میں سکون کا باعث بنوں، میں خیر کا باعث بنوں. جو مجھے دیکھ جائے، جو مجھے میرے سے مل جائے، وہ خیر ہی خیر پائے اور مجھ سے کوئی بدی نہ نکلے، مجھ سے کسی شر کا
آغاز نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے، کیونکہ بہت ساری سائیکلوجیکل پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں۔ ینگ بچیاں اپنے حرمت والے رشتوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، تو دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میڈیا کی شر سے ہم کو محفوظ رکھ، اور ہم اس سے خیر تو پائیں، اس کو صحیح استعمال کریں اور اس سے خیر تو پائیں، لیکن اس کی شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہم کو حق کر کے دکھا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ باطل اور گندی چیز ہم کو گندی ہی دکھا اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔